صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف آپ کو حفظ و امان میں رکھے. آج ہماری گفتگو سورہ ابراہیم کے نام سے جو سورہ ہے اس کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں کچھ امپورٹنٹ گفتگو جو اس میں پڑھنے کا ثواب ہے وہ عرض کرنا ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی شخصیت جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ ان کے نام سے پروردگار عالم نے سورہ قرآن مجید میں جناب نازل کر دیا. جناب ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے توحید کے سلسلے میں بہت کام کیا، بڑے بڑے امتحان دیے. جناب ابراہیم کو آگ میں جلانا اور اس آتش کدے نمرود میں پھینکنا کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا، یہ چھوٹا موٹا امتحان نہیں تھا. ہم چھوٹے موٹے امتحان سے بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، یہ درس دینے کی ضرورت ہے. ہم ذرا سے کسی میں بخار آ گیا، نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گیا، یا خدا نخواستہ کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی تو ہم فوراً جناب بھر جاتے ہیں اور بہت تکلیف ہمیں ہونے لگتی ہے اور ہم جلدی سے اپنے صبر و تحمل کو جناب کھونے لگتے ہیں. ذرا غور کریں، ذرا فکر کریں جناب ابراہیم نے کتنے بڑے بڑے امتحان دیے. اپنے بیٹے جس کو بہت منت اور سزامت کے بعد پروردگار عالم نے ان کو عنایت کیا، جناب اسماعیل کے گلے پر چھری چلانا یہ آسان کام نہیں تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور انہوں نے اس کام کو انجام دیا. یہ ہمیں آپ کو درس لینا ہے، بہت ضروری ہے قرآن مجید سے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بغیر کسی محنت کے ہم کسی مقام پر پہنچے. نہیں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. بقدر القد تعطى ما تروم ومن رعم المنى سحرا يقوم بقدر القد تختم المعالي ومن طلب العلا سحر الليالي. اگر بلندیوں کو چاہتے ہیں تو سوئے کم جاگے زیادہ، محنت کریں، اور پروردگار عالم کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا ہے. جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اسی کے اعتبار سے جناب صلہ ملتا ہے. جناب ابراہیم نے غیر ذی زر جگہ کے اوپر، جہاں پر نہ کوئی کھیت ہے، نہ کسانی ہے، نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ انسان ہے، وہاں پر امتحان کے لیے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دینا اور یہ حکم دینا اللہ کا کہ آپ گھوڑے سے بھی نہیں اترے، سواری سے نیچے نہیں اتریں گے. آپ ذرا غور فرمائیں، یہ چھوٹا موٹا مقام ہے. حکم الہی کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا یہ آسان کام نہیں ہوتا. جناب ابراہیم نے ان تمام مراحل سے گزرے اور الحمدللہ تمام مسائل میں، تمام مراحل میں کامیابی کے ساتھ کنار ہوئے. دوستو عزیزو، آج انہی کے نام سے جو سورہ پروردگار عالم نے بھیجا ہے، اس سورے میں کیا کیا صفات اور نعمات اللہ نے رکھی ہے، آپ کی خدمت میں اسی کو بیان کرنا ہے اور انشاءاللہ اس سے استفادہ کرنا ہے. اب استفادہ یہ ہے کہ جو کوئی سورے کو پڑھے گا اس کو ثواب کیا ملنے والا ہے. کہتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورہ اعطی من الحسنات بعدد من عبد اصنام وعدد من لم يعبدها ومن كتبها في خرقة بيضاء. کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی قراءت کرے اس سورے کی، من قرأھا وسورہ، اس سورے کی جو بھی قراءت کرے گا، سورہ جناب ابراہیم کے نام سے سورہ ابراہیم کو، اعطیہ تو اللہ عطا کرے گا، من الحسنات ثواب جو عطا کرے گا، بعدد من عبد اصنام وعدد من لم يعبد، یعنی اب جن لوگوں نے جناب ابراہیم کے زمانے میں بتوں کی پرستش کی تھی اس کے برابر، اور جن لوگوں نے بتوں کی پرستش نہیں کی تھی ان کے برابر. ابھی مثال کے طور کے اوپر سمجھیں، اس زمانے میں 10 کروڑ آدمی ایسے تھے کہ جنہوں نے بت پرستش کی تھی، یعنی کہ پوجا کیا تھا بتوں کا، اور 10 کروڑ آدمی تھے جنہوں نے پوجا نہیں کیا تھا بتوں کا. دونوں کو ملا کے 20 کروڑ بنتے ہیں. تو 20 کروڑ حسنات نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے نام اعمال میں جو ایک مرتبہ سورہ ابراہیم کو پڑھے گا.
اب ذرا سوچیے کتنا بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان میں جو آرام سے آپ سورہ ابراہیم کی تلاوت کر سکتے ہیں، چونکہ یہ مہینہ قرآن مجید کے بہار کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد پھر ومن كتبها في خرقة بعضاء وعلق على طفل امن علیہ من البکاء والفضاء۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت گریا کرتے ہیں، ہمارے بچے بہت رات کو سونے نہیں دیتے، بعض ہمارے بچے جو اس انداز سے پریشان کرتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں۔ تو خدمت میں آپ عرض کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اگر اس سورے کو لکھے گا، کس کے اوپر؟ من خرقۃ بعضاء، یعنی کوئی پیلے رنگ کے کپڑے کے اوپر اس کو لکھے، وہ علق اور ٹانگ دے، اللہ طفل اور جناب اس کے گردن میں باندھ دے، بازو میں باندھ دے، ٹھیک ہے نا، اللہ طفل بچے کے، امن علیہ من البکاء، وہ چپ رہے گا، پریشان نہیں کرے گا گریا کرنے سے، والفضع، اور جو جزا فضا بے چین تڑپنا یہ سب جو ہوتا ہے یہ سب جنا والا نہیں کہ وہ مما یصیب بعضا، اور وہ کیسے رہے گا؟ پرامن رہے گا، وہ آرام سے رہے گا اور کوئی ذرا سا بھی پریشان نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس سے فیضیاب ہو تو اس کو جناب والا ضرور بضرور اس کا انجام دے، وہ معاملہ کرے۔ اس کے بعد پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ من قرأ سورہ ابراہیم والحجر فی رکعتین جمعیا فی کل جمعۃ لم یصبہ فقر ابدا، لم یصبہ فقر ابدا، کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی سورہ ابراہیم کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے، وہ ہجر اور سورہ ہجر کی، یعنی سورہ ہجر اور ابراہیم کی، فی رکعتین دونوں رکعتوں میں، یعنی پہلی رکعت میں بھی یہ سورہ پڑھے، دوسری رکعت میں بھی یہ سورہ پڑھے، جمیعاً فی کل جمعۃ، جمعے کے دن، لم یصبہ، اس تک نہیں پہنچے گا، فقر، یعنی ابدا، ہرگز وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ کوشش کریں کہ الحمدللہ یہ بہت بہترین اور بہت شارٹ کٹ اور بہت بہترین موقع کہ جو بھی اگر عمل کرے گا، 2 رکعت نماز پڑھے جمعے کے دن، اور پہلی رکعت میں سورہ ابراہیم اور دوسرے سورہ ہجر، پھر سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر، ان دونوں کی تلاوت کرے، لم یصبہ فقر، اس کے پاس تنگ دستی، غربت بالکل ابدا کا لفظ استعمال ہوا، ہرگز اس کے قریب نہیں آئے گا، ولا جنون، اور وہ پاگل بھی نہیں ہوگا، ولا بلوا، اور وہ دیوانگی اور مصیبت دوچارگی میں بھی جناب مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ لیجیے کہ سورہ ابراہیم کو پڑھنے کا اتنا زبردست طریقے سے ثواب ہے۔ سورہ ابراہیم جو شروع ہوتا ہے اس میں ایک سورہ حروف مقطعات ہے، حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں جیسے الف لام میم، الف لام را، یہ سب جو حروف ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اس سے جناب والا سورہ یہ شروع ہوا، کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ غور فرمائیں تو جو شروعات ہو رہی ہے الف لام را، کتاب، ایسی کتاب ہے قرآن کریم، انزلناہ، جو میں نازل کی، الیک، آپ کے اوپر اے رسول، لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى الصراط العزیز الحمید، تاکہ آپ نکال دیں لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن کے طرف سے۔ اس کے بعد پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نور سے مراد آل محمد ہے، ظلمات سے مراد عدو ہے، النور آل محمد والظلمات عدوہم، اور ظلمات سے مراد ان کی دشمن ہے کہ جو اس دنیا میں جناب والا بدماشی کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جمعے کے دن اس سورہ کو پہلی رکعت میں سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر کی تلاوت، دوسرے رکعت میں سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر کی تلاوت، اس کے بعد دیکھیے گا کہ فقر جناب نہیں آ پائے گا، چونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تنگ دستی کا۔ ہماری قوم اگر ماشاءاللہ سے مالدار ہو جائے، مستغنی ہو جائے، تو پھر تقریباً یہ جو بہت سی جگہ کے اوپر آپ کو سننے کو مل رہا ہے وہاں پر لوگ اتنے پڑھ رہ گئے یا اتنے غریب ہیں وغیرہ، یہ سب دور ہو جائے گا۔ تو کم سے کم ان دعاؤں کو، ان سوروں کے اوپر یقین کر کے، عمل کر کے، ایک مرتبہ اس کو پریکٹیکل میں لے کر آئے، پھر دیکھیے گا جو آپ کے اندر میں اچیومنٹ اور جو تبدیلیاں جناب والا آئے گی وہ بہت بڑی ہوں گی۔ آئیں اب دعائیں
کمیل کی طرف تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، ان گناہوں کو بخش دے جن نعمتوں کو، جو گناہ نعمتوں کو تغیر کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا، مگر قبل اس کی کہ تشریح کروں، امام سید سجاد نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو نعمتوں کو بدل دینے والی چیزیں ہیں وہ 5 عدد ہیں۔ وہ 5 عدد کون کون سی ہیں جو نعمتوں کو بدل دیتی ہے؟ وہ پہلی چیز جو ہے عوام الناس پر ظلم و ستم کرنا۔ ابھی مثال کے طور پر اوپر ظلم و ستم کیا تو نعمت جناب والا جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے کس میں؟ نعمت میں۔ تو غیر النعم، نعم یعنی نعمت کی جمع، جو نعمت کو تبدیل، یعنی مثال طور پر وہ چاہے گا کہ اپنے گھر میں آ کے سکون سے سو جائے، ایسی نعمت ہے مگر اس کو سکون نہیں ملے گا، لائٹ سکون نہیں، پیسہ سکون نہیں، گاڑی سکون نہیں، گھر سکون نہیں۔ تو یہ جو نعمتیں جو تھی وہ نعمتیں کیا ہو جائیں گی؟ تبدیل ہو جائیں گی۔ اس کی نعمت کس میں؟ وہ تبدیل ہو جائیں گی نعمت اس کی پریشان ہونے میں، اس کے ہلکان ہونے میں۔ اس کے بعد پھر ہے کار خیر کی عادت کو ترک کر دینا۔ جو یہ کام کرتا ہے ماشاءاللہ سے کسی کی مدد کرتا تھا، کسی کی ہمکاری کرتا تھا، کسی کو کھانا پہنچا دیتا تھا، کسی کی خدمت کر دیتا تھا، بہت سے طریقے ہوتے ہیں خدمت کرنے کے، اور اس نے جناب اس کو ترک کر دیا۔ تو یہ ایک قسم کے سمجھتی ہے اس نے نعمت جو ہے اس کو نعمت کو اس نے تبدیل کر دیا۔ جو نعمت تھی یعنی پیسہ نعمت تھا، اس نے تغیر کر دیا، اب وہ جناب ایک قسم کی زحمت بن گئی اس کے لیے۔ اس کے نیک کام کرنے سے دوری اختیار کرنا، یعنی نیک کام ماشاءاللہ سے یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی مدد کرنا، یہ ایک نیک کام ہے، اور اس کے لیے کیا جناب والا کرے وہ چھوڑ دے۔ کفران نعمت، اللہ نے کتنی نعمتیں دے کے رکھی ہے، اولاد ایک نعمت ہے، اچھا گھر ایک نعمت ہے، اچھی گاڑی سواری ایک نعمت ہے، اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نعمت ہے، اس نعمتوں کو کیا کرے وہ جناب کفر نعمت کرے۔ کیا چیز ہے، کون سی گاڑی ہے، کون سا گھر ہے، کون سا چیز ہے، یہ سب چیزیں جب انسان کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ کفران نعمت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کفران نعمت جو ہے وہ نعمت کو تغیر کر دینا، بدل دیتا ہے۔ اب گھر بہت بہترین سکون کی جگہ تھی مگر سکون اسے چھین لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شکر الہی کو ترک کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے سے کبھی بھی یہ صفت جناب نہ کھلے، شکر پروردگار عالم، کبھی جب بھی موقع ملے کھانا کھائے، کھانے کے بعد شکر پروردگار عالم، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی موقع ملے اس موقع کے اوپر شکر کا دامن جناب کسی وقت بھی نہ چھوٹے۔ جو شکر کا دامن چھوڑ دیتا ہے پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید جو ہے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو میں ضرور 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 اپنی نعمتیں تمہارے اوپر نازل، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس میں 4 تاکید استعمال ہوئی ہے جناب۔ اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو میں ضرور 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 اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی موقع ملے اللہ کی نعمت آپ کو نصیب ہو تو اس کا شکرانہ ضرور جناب ادا کیا کریں۔ الحمدللہ ہم کوئی مجلس پڑھتے تو اس میں شکرانہ جناب کہنا بالکل نہیں بولتے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں یہ 2-4 چیزیں جو ہیں وہ آنا بہت ضروری ہے، جس میں سے شکر الحمدللہ ہے، شکرانہ نعمت ہے۔ تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، اس ماہ مبارک رمضان کی عظیم ترین نعمت قرآن کی تلاوت ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور خاص کر کے جو سورہ آ رہا ہے جس کی گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو کچھ اعمال بیان کیے جا رہے ہیں ابن معصوم کی طرف سے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے پروردگار، عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیے گا مزہ آپ کی زندگی میں کتنا بدل جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔